ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعوب قبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ناظرین، پروگرام تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم ایک سیریز تیار کر رہے ہیں اور آج اس سیریز کا دوسرا پروگرام ہم نے اپنے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کے ساتھ پہلا پروگرام ریکارڈ کیا تھا اور آج یہ دوسرا پروگرام اسی سیریز کی ایک دوسری کڑی ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس عنوان کی طرف آؤں جس کے لیے ہم نے آج اپنے معزز مہمان کو زحمت دی ہے، آج کا عنوان اور موضوع جو ہے یہ بہت حساس بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے. اور جب ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہزاروں سال سے جو تاریخ کا جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو سماج کی تقسیم جو ذات پات پر ہے وہ بڑی ایک شرمناک سازش تھی. اور یہ اس زمانے کے مقتدر طبقات جو تھے انہوں نے یہ سازش کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقتدر طبقات کن لوگوں پر مشتمل تھے، ان کا نیت کیا تھی. دراصل یہ وہ لوگ ہیں ہزاروں سال پہلے آریہ جنہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا. اس زمانے میں ہندوستان کو کہ ایک بہت بڑی وسیع و عریض ریاست تھی اور ہندوستان کے جو اپنے اس کے جو لوگ تھے رہنے والے وہ دراوڑ تھے، مقامی لوگ دراوڑ تھے اور دوسری بھی ذاتیں تھیں. لیکن یہ آریہ لوگ جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور انہوں نے اپنے اس اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، قبضے کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے ان کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو کہ ان کے اس کے اقتدار کو طوالت بھی بخشتا اور ان کو ایک برتر حیثیت بھی دے رکھتا، جس کے لیے انہوں نے پھر اپنے اس مذہب کا جس کی ذات پات پہ تقسیم تھی اس مذہب کا انہوں نے ایک اعلان کیا اور اس مذہب کو تیار کیا گیا. اور بعد میں اس مذہب کے اندر درجہ بدرجہ زمانے کے لحاظ سے یہ خود ہی تبدیلیاں بھی کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ کوئی الہامی مذہب تھا اور نہ ہی یہ کوئی ایسا سماجی نظام پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، بلکہ اس کی بنیاد جو تھی یہ شروع ہی سے بڑے ہی ایک شرمناک اعمال کے اوپر رکھی گئی تھی کہ انسان کو اس کے اندر ہی اس کو ذاتوں میں تقسیم کر دیا جائے، اونچی ذات کے لوگ الگ کر دیے جائیں. اس لیے ان آریہ جو حضرات تھے انہوں نے اپنی اونچی ذات کے لیے برہمن اور کھشتری کا جو القاب تھے وہ اپنے لیے منتخب کیے. اور برہمن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ساری کائنات اور جن کا جو دیوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں کریٹ کیا، ان کا کہ برہمن جتنے بھی ہیں یہ اس کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں. اور جو کھشتری ہیں انہیں ایک طاقت کا سمبل اظہار کرنے کے لیے، فوج کا اظہار کرنے کے لیے ان کو کہا کہ یہ بازو ہیں اور یہ طاقت کا ایک سمبل بتایا گیا. یہ دو اعلیٰ جات کی ذاتیں تیار کی گئیں اور باقی جو مغلوب قوم تھی جس کو فتح کیا انہوں نے آ کے، جن سے انہوں نے اپنے کام لینے تھے اور ان کو انہوں نے ویش اور شودر کے نام دے دیے. اور ویش اور شودر کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیوتا کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں. گویا انہوں نے یہ پہلا مذہب ہے جس کے اندر ذات پات کی تقسیم رکھی گئی. اور آج تک اس شرمناک تقسیم کا ہندو برادری جو ہے آج بھی اس کا انکار نہیں کرتی. ہم اکثر
تاریخ میں دیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، ہندوستان میں آج بھی 21ویں صدی میں بھی یہی معاملے وہی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ انسانوں کی تقسیم ایسی ہے، کبھی تقسیم ایسی تھی اور اب بھی اس کی چیزیں باقی ہیں کہ اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو جبراً اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ایک ستی کی تحریک کہا کرتے تھے. اور اس طرح کوئی شودر یا ویش برہمن کے کسی اس اشلوک کو، یعنی اشلوک جو کہ ان کے مذہبی مناجات ہوتی ہے، اس کی آواز کسی شودر کے کان میں چلی گئی تو شودر اور ویش کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا. یعنی اس قدر سنگین اور اس قدر سخت سزا جو دی جاتی تھی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر اگر شودر یا نچلی قوم کے آدمی نے کسی بڑی قوم کی کسی بچی کو چھو لیا یا غور کر لیا تو اس کے ہاتھ تک کاٹ دیے جاتے تھے. یہ تمام تاریخ بھری پڑی ہے ان تمام مظالم سے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اونچی ذات کی جو ذات پات کا جو نظام بنایا گیا ہے، یہ آخر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کے لیے آج ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں جس میں ہم نے جناب بریگیڈیئر عثمان خان صاحب کو تکلیف دی ہے کہ آج کا دراصل موضوع جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہندوستان میں اچھوتوں کی جو حالت اظہار ہے وہ کیا ہے، اور اس کی بہتری کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یا ان کو بنانے کے طریقہ کار کیا اختیار کیے گئے تھے. اس سلسلے میں بریگیڈیئر عثمان خان صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا تہہ دل سے پھر ممنون ہوں کہ آپ اپنی علالت کی بنیاد باوجود اس کے تو آپ تشریف لے آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں فوری طور پر اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ عام طور پر لفظ اچھوت سے تو ہم سب واقف ہیں، ہم تاریخ میں بھی پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن دالت سے لوگ اتنے واقف نہیں ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان میں دالت کی. اور اب آپ یہ فرمائیں کہ دالت کا مطلب کیا ہے، اور ہندوستان میں کون کون سے اور مذاہب ہیں جو کہ اس وقت ہندوستان میں جاری و ساری ہیں، اور کتنی ذاتیں ہیں، اور پھر ان مذاہب کے اندر تضاد کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ دالت کا مطلب ہے مظلوم قوم. مظلوم قوم. اور یہ اصطلاح پارٹیشن کے بعد استعمال ہونی شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی. یعنی 1947 کے بعد میں اس کے بعد یہ جو سب سے زیادہ، کیونکہ یہ جو انٹچبلز ہیں، اچھوت ہیں، ان کے 3 حصے ہیں. جی. ایک کو کہتے ہیں دالت یا شیڈیولڈ کاسٹ، جی. دوسرے کو کہتے ہیں او بی سیز، ادر بیکورڈ کاسٹ، جی. اور تیسرے کو کہتے ہیں شیڈیولڈ ٹرائبس. کیا ان کے یعنی فرق ہے، ان کے لیول میں کوئی فرق ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ لیول آف انٹچیبلٹی میں فرق ہے. اچھا اچھا. یعنی انٹچبل بھی ہے، وہ سب ایکولی انٹچبل نہیں ہیں، جی. بلکہ کچھ لوگ زیادہ انٹچبل ہیں، کچھ کم انٹچبل ہیں. Because جو لوگ یہ جو شیڈیول کاسٹ ہیں، یہ وہ ہیں جو سب سے گندا کام کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوٹھا کمانے والے. جی جی جی. یہ وہ لوگ تھے جی سر. جو کہ شیڈیولڈ کاسٹ کہلاتے تھے. تو یہ شیڈیولڈ کاسٹ کی ٹرم جو ہے یہ انگریزوں نے ایجاد کی، ادر بیکورڈ کاسٹ کی بھی انہوں نے ایجاد کی، اور یہ جو شیڈیولڈ ٹرائب تھے یہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کی. یہ ان کو سب کو اکٹھا ملا کر انٹچبل کہا جاتا تھا. انٹچبل کافی دیر تک سیاسی طور پر اکٹھے رہے، اور ڈاکٹر امبیڈکر ان کے انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. اور وہ صرف حالانکہ وہ خود او بی سی تھے، جی جی. لیکن وہ تینوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور تینوں اس کو مانتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. اور لہذا انٹچبل کی جو تھی وہ ایک قسم کی یونٹی کافی عرصے تک رہی. اور جب تک یہ یونٹی تھی اس وقت تک ان کا ہندوستان میں جو چانسز آف گیٹنگ دیئر فیئر شیئر وہ ان کے بہتر رہے. اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ لفظ ہندو، یہ اصطلاح پرشینس میں، فارسی بولنے والے لوگوں نے استعمال کی. ان کے نزدیک ہند تھا وہ علاقہ جو کہ سندھ سے پرے کا علاقہ ہند تھا، اور ہندو کو وہ ایک ڈیروگیٹری ٹرم بھی استعمال ہوتی تھی، جیسے کہ ہم بلیک آدمی کو نگر کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو اس طریقے سے استعمال کرتے تھے، کلا اور جٹیل اسلامی. چاہتا ہوں میں ایک لغوی معنی تو ہندو کے چور بتایا جاتا ہے. بالکل. یعنی اس کے یہ چور، اسلامی، اس قسم کا، یعنی یہ ڈیروگیٹری ٹرم استعمال ہوتی تھی. جب انگریز ادھر آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو میجورٹی ہیں اس علاقے میں، تو ان کے لیے اس قسم کی ٹرم استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا
کہ یہ سارے اچھوت ایک ہی جیسے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے ان کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا. جیسے میں پہلے عرض کیا شیڈیولڈ کاسٹ جس کو دالت بھی کہتے ہیں، ادر بیکورڈ کاسٹ. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہندو نے تقسیم کیا 4 ذاتوں میں، یعنی 4 ذاتوں، پھر اس کے بعد جو آخری تھے انٹچیبل جسے شودر ہی کہا جاتا ہے، انگریز نے آ کے ان کو بھی آ کے اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. لیکن اس تقسیم کی بنیاد جو تھی وہ ظلم اور زیادتی کرنا نہیں تھی. اس کی تقسیم کی بنیاد یہ تھی کہ انتظامی اور ریئلزم، کہ ریئلسٹکلی یہ سب ایک نہیں ہے، لہذا ان سب کو ایک کہنا جو ہے وہ ذرا ظلم اور زیادتی ہوگی. تو کافی دیر تک یہ ٹرم استعمال ہوتی رہی، شیڈیولڈ کاسٹ، ادر بیکورڈ کاسٹ. ان کے بھی اس وقت جب سینسس لیا گیا انڈیا میں تو شیڈیولڈ کاسٹ جو ہے وہ 20% یا عدالت جو ہے 20% ہے. جی. ادر بیکورڈ کاسٹ جو ہے یہ 35% ہے. اور یہ شیڈیولڈ ٹرائبز ہیں یہ 10% ہیں، لیکن سب کے سب انٹچیبلز ہیں، سب کے ساتھ گویا یہ انٹچیبل جو ہیں یہ بھارت کی 65% آبادی کے 65% آبادی اور میجورٹی ہے. اچھا. تو لہٰذا اگر بھی ان کو ایک ان کی ڈویژن کا فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا، اور وہ کس طریقے سے اٹھایا کہ یہ ادر بیکورڈ کاسٹ تھے چونکہ ذرا زیادہ بھی تھے اور چونکہ ذرا کاسٹ ہیرارکی میں اونچے تھے، لہذا انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ گجرات میں جو مودی ہے وہاں کا چیف منسٹر نریندر مودی یہ ادر بیکورڈ کاسٹ ہے. اچھا. اس کی کاسٹ جو ہے وہ تیلی ہے. اچھا اچھا اچھا. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اپنے میں ایبزارب کرنا شروع کر دیا. لہذا پہلے ڈیوائیڈ ہوئے وہ تو کس زمانے میں تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو ایبزارب کرنا شروع کیا. کیا آپ یہاں یہ تو نہیں فرما رہے کہ برہمن جو ہے وہ بجائے کنگ بننے کے وہ کنگ میکر کا کردار ادا کر رہا ہے؟ کنگ میکر بھی ہے، لیکن اس میں جو اس کی بیشتر کوشش یہ ہے کہ چونکہ وہ 15% صرف یہ جو اعلیٰ ذاتیں ہیں اور یہ 65% ہے، تو ہندوستان میں تو اگر میجورٹی رول ہوا تو حکومت تو ان کی ہوگی. تو کس طریقے سے کیا جائے کہ ان میں سے 65% میں کچھ لوگ توڑ لیے جائیں تاکہ ہندو لفظ جو ہے وہ اس کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ جو ہندو کی ٹرم کو ہندو جو آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ انگریزوں کی ایجاد کرتا ہے. ان کو یہ بڑا مشکل لگتا تھا کہ یہ کتنی قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا پکاریں. اور چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے حاصل کی تھی، لہذا انہوں نے تمام وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں تھے ان کو ہندو کہنا شروع کر دیا. پہلے تو یہ بڑے ناراض ہوئے کیونکہ ہندو تو اپنے آپ کو اپنے مذہب کو سناتن دھرم کہتے تھے اور اپنے آپ کو سناتن دھرمی کہتے تھے، یعنی سناتن دھرمی سب سے اعلیٰ، اور یہی صحیح ہندو یہی تھے. جی. لیکن جب انگریزوں نے یہ ٹرم استعمال شروع کی تو ان کو یہ اندازہ لگا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس میں تو ہم اپنی مائنارٹی سے اس کو ہم اپنے آپ کو میجورٹی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. ابھی انگریزوں کے زمانے میں یہ پوری کی پوری سیاست جو ہے وہ اس کی بنیاد یہی رہی کہ ہندو جو کہ مائنارٹی تھے 15% تھے، اور اس وقت مسلمان انڈیوائڈیڈ انڈیا میں وہ 25 سے 30% تھے. تو سب سے بڑا مذہب جو تھا وہ تو مسلمانوں کا تھا، سب سے بڑا مذہب ہندوؤں کا نہیں تھا. لیکن یہ انگریز نے جو ان کو یہ گفٹ دے دیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمام وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ سب ہندو ہیں، تو اس کو انہوں نے پورے طریقے سے استعمال کیا. جی. اس سے میں تھوڑا سا اور آگے آپ کو لینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاست پارٹیشن سے، یعنی پاکستان جب بن گیا اس سے پہلے 1947 سے پہلے ہندوستان کی جو سیاست تھی وہ سیپریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ ارد گرد گھومتی تھی. یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس میں ذرا بتائیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک اہم موضوع ہے اور بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اس تمام سینیریو میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی بھی تاریخ کیا ہے یہ بھی آپ فرمائیے گا. 1905 میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کو آہستہ آہستہ سیلف رول کی طرف لے جانا ہے. اس سیلف رول کی طرف لے جانے کے لیے ان کو ڈیموکریسی کی ضرورت تھی. ڈیموکریسی میں جب وہ ہندوستان کی حالت دیکھے تھے تو وہاں پر ایک قوم تو نہیں بستی تھی. جی. لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام قومیں جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کی خاطر، تاکہ جب ہندوستان کو ہم آزادی دیں اور جب یہ لوگ اپنے سیلف رول کی طرف چلے جائیں تو یہ لوگ امن اور آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں نہیں.
اور اس کے لیے صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے ساتھ